دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. رحم الله من قرأ الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ان 3 مجالس میں، لیکن ہم نے آیت پر نہیں گفتگو کی بلکہ آیت کی شأن نزول پر گفتگو کی، اور اسی شأن نزول کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے. حدیث قصہ چونکہ معصومہ کا کلام ہے اور اس کی راویہ خود جناب معصومہ ہیں، لہذا اس کی خصوصیات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جو اس کی عظمت ہے اس حدیث کی، اس روایت کی. اور روایت کہتے ہیں نیریشن کو، یعنی کسی واقعے کو بیان کرنا. یہ روایت جناب معصومہ نے کی ہے، گویا کہ ایک واقعے کو بیان کیا ہے. جناب معصومہ سے پھر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے، ان سے جناب جعفر جعفی نے، اور ان سے پھر یہاں تک روایت پہنچی ہے. ہر لفظ اس روایت کا، اس واقعے کا جو گھر میں ہوا اور بظاہر بڑا پرائیویٹ واقعہ ہے، اگر دیکھا جائے گھریلو واقعہ ہے اور اس کا تعلق ایک پرائیویٹ گویا سچویشن سے ہے کہ جس میں گھر کی بات ہے
اور پیغمبر گھر میں آتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک گھر ہی کے افراد آتے ہیں، جیسے ریگولر گھر ہے، ان کا اپنا گھر ہے، کسی اور جگہ جمع نہیں ہو رہے ہیں، گھر ہی میں جمع ہو رہے ہیں، مگر ایک خاص انداز ہے جمع ہونے کا، خاص طریقہ ہے جمع ہونے کا. اور میں نے اس کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جو واقعاً انسان جب غور کرے تو عجیب سے لگتے ہیں وہ باتیں. یعنی بظاہر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو میں نے کل اور پرسوں کی مجلس میں بھی عرض کیا کہ ایسا لگے گا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایسا ہوا اور اس کے بعد ایسا ہوا، اس کے بعد ایسا ہوا. لیکن آپ توجہ کریں اگر تو آپ کے سامنے بہت سے سوالات آتے ہیں. ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر روز کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے تھیں، ہو رہی تھیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پیغمبر تشریف لائے اور انہوں نے اظہار ضعف فرمایا، اور پھر شہزادی کا جواب، پھر پیغمبر اسلام کا ارشاد، اور پھر یہ سب ہوا. اس میں ایک یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر جب پیغمبر بیٹھ گئے یا لیٹ گئے، تشریف فرما ہوئے کسا کے نیچے، تو پھر کیا ہوا؟ فما کانت الا ساعة وَإِذَا بِوَلَدِيَ الْحَسَنِ علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک. یہ پورا آپ کے سامنے، یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی. اس کے بعد پھر دوبارہ کیا ہوا؟ وہ جا کر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد پھر یہی بات دہرائی گئی کہ فما کانت الا ساعۃ، ابھی ایک گھڑی نہیں گزری تھی، یعنی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وَإِذَا بِوَلِدِ الْحُسَيْن وہ تشریف لے آئے. آپ یقین جانیں خود میں اس حدیث کے اوپر شکاگو میں اپنے ہی سینٹر میں IEC میں 2 سال تک پڑھتا رہا، کم سے کم 7 مجلسیں IEC اور اس کے علاوہ گھروں کی مجلسوں کو ملا کر 14 سے زیادہ مجلسیں. مگر ابھی میں نے جب یہاں پھر دوبارہ اس کو یہاں شروع کیا ہے، بالکل نئے پہلو سامنے آتے ہیں. آپ یقین جانیں حیرت انگیز طور پر نئے پہلو سامنے آتے ہیں. تو ایک سوال یہ سامنے آیا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذہین مجمع ہے. جب ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے، یہ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی غور کیا؟ سمجھ گئے نا آپ؟ بھئی یہ 2 شہزادے جب بھی کہیں جاتے تھے ساتھ جاتے تھے، جب بھی آتے تھے ساتھ آتے تھے. کبھی آپ نے سنا کہ دونوں الگ الگ کہیں گئے ہوں اور الگ الگ کہیں سے آئے ہوں؟ ہمیشہ ساتھ گئے ہیں، ہمیشہ ساتھ آئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے آج کہ پہلے یہ آ جاتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، پھر یہ خود تشریف لے جاتی ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک سوال آیا سامنے، تو اس کا کوئی ریزن تو ہوگا نا. خیر اس کا ریزن جو بھی ہو، لیکن یہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جو نہیں قبول کرتے فضائل اہل بیت کو، ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا یہ کہنے کو کہ بھائی دیکھو یہی بات ہے، تم نے ابھی یہ سوال کیا، بالکل یہی بات ہے، سوچو یہ کیسے ہوا کہ دونوں الگ الگ آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پلاننگ تھی پہلے سے، یہ کوئی منصوبہ تھا. اسی طرح کی پلاننگ جیسے انگوٹھی والی پلاننگ، یہ سب پلاننگ ہے، یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ بھئی تم ایسے آنا اور تم ایسے آنا اور تم ایسے آنا، ورنہ یہ الگ الگ کیوں آئیں گے؟ یہ تو ساتھ آتے ہیں. آج الگ الگ، اس کا مطلب ہے انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ ایسا کرنا.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اہل بیت کی عظمت ہی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اہل بیت کی کسی بھی فضیلت کا انکار کرتا ہے نا، اس انکار میں ایک اور فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام حق ہے۔ حق وہ ہے کہ جتنا دباؤ اتنا ابھر کے سامنے آتا ہے۔ حق کو جتنا دباؤ، اچھا تو یہ بھئی سازش ہے، یہ تو پہلے سے تھا، یہ تو پہلے سے ان کی پلاننگ تھی، منصوبہ تھا کہ تم یوں کرنا یوں کرنا۔ ہم نے کہا بالکل صحیح ہے، چلو یہی مان لیں، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ پلاننگ کیا تھی کہ اس طرح آنا، تو ہوگا کیا بھائی؟ اگر ایسی پلاننگ تھی، مقصد کیا تھا اس کا؟ ایک منصوبہ ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہ اچیو کریں گے یہ پلان کر کے۔ اچیو کیا کرنا تھا ان کو یہ پلان کرنے کے بعد؟ کہ پہلے پیغمبر آئیں گے اور اس کے بعد پھر ایسا کرنا، چادر لے آنا اور میں وہاں لیٹ جاؤں گا، حسن تم بعد میں، تم پہلے آنا، پھر حسین تم بعد میں آنا، علی آپ آخر میں آئیے گا، اور بیٹا اے فاطمہ تم بالکل آخر میں آنا۔ اب یہ ساری پلاننگ ہو گئی۔ مقصد کیا تھا اس پلاننگ کا؟ ہونا کیا تھا؟ کہ وہی آیت اترنی تھی۔ تو بھیا یہ تو سوچو، اہل بیت کی عظمت یہ ہے، کیا کہنے ان اہل بیت کے کہ جن کے منصوبے میں خدا شامل ہو جائے۔ اب خدا اس منصوبے میں شامل، اگر یہ منصوبہ ہے، اچھا اسی لیے اب مسئلہ چونکہ بہت ہی پرائیویٹ تھا، یہ اتنا خاص الخاص تھا کہ اس کی لوگوں نے کاپی کرنے کی جرأت بھی نہیں کی، ورنہ ہو جاتی۔ اس لیے کہ جہاں بھی ان کو شک ہوا کہ یہ منصوبہ ہے، انہوں نے شروع کر دیا خود، ارے یہ تو منصوبہ تھا، ورنہ یہ کیسے کہ بھئی وہ آئے گا فقیر مانگے گا اور یہ رکوع میں ہوں گے اور یہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے اور وہاں سے آیت اترے گی۔ کچھ چکر تھا پہلے سے، تو انہوں نے بھی ایک فقیر کو طے کر لیا اور 40 دن تک دیتے رہے، 40 دن تک دیتے رہے، 40 انگوٹھے نہیں دیتے رہے، 40 دن تک دیتے رہے۔ اب کیا منصوبہ تھا، کیا تھا، وہ آپ جا کے ہسٹری میں پڑھیے، مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن انہوں نے کہا کیوں، تو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ ایسا کریں؟ جرأت اس لیے ہوئی کہ بھئی یہ تو پلاننگ تھی، پلاننگ تھی، لیکن دیکھیں علی کے دشمن سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا جملہ ہے خاص، علی کے دشمن سے جو چیز سب سے پہلے رخصت ہوتی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ یاد ہے نا یہ تم؟ اور محب اہل بیت کو جو سب سے پہلی نعمت نصیب ہوتی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ فرق عقل کا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ارے بھئی اگر ٹھیک ہے، چلو یہی مان لیا کہ یہ جو انگوٹھی تھی علی نے اس فقیر سے سازش کر لی تھی، فقیر سے کہا تھا جیسے تم ایسا کر رہے ہو کہ بھئی ایسا کرنا، تم آنا اور مانگتے رہنا، اور جیسے میں رکوع میں پہنچوں تو پھر ادھر ادھر مت دیکھنا، پھر میری طرف دیکھنا، اور پھر میں ذرا سا اشارہ کروں گا۔ اس لیے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اشارہ جو ہے یعنی یہ دلیل کہ کیوں انہوں نے سوچا کہ یہ منصوبہ ہے، اس لیے کہ اشارہ کیسے دیکھ لیا اتنی دور سے؟ علی تھے آگے اور یہ تھا بالکل پیچھے، فقیر مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اور مجمع ہے وہاں پر بھرا ہوا، تو اس نے رکوع میں ذرا سا اشارہ کیسے دیکھ لیا؟ اور اگر بہت زیادہ اشارہ کیا اور اس طرح آواز دیتے رہے اور پکارتے رہے تو نماز باطل ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہلکا سا اشارہ کیا، تو اس نے ہلکا سا اشارہ دیکھا کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے کچھ طے تھا۔ لیکن اس کو ایک بہت بڑے مفسر نے عجیب انداز سے اس کو پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں، حرکت جو ہے نماز میں نماز کو باطل کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہی سیرت رسول ہے اور یہی حکم پیغمبر ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ بات پیغمبر نے بتائی ہے، لیکن کتنی حرکت باطل کر دے گی وہ سیرت علی سے معلوم ہوگی۔
تو سیرت علی یہ بتائے گی کہ بھئی اتنی حرکت ہوئی تو اس کا مطلب اتنی حرکت کی جا سکتی ہے جس سے نماز باطل نہ ہو. وہ حدیں جو ہیں وہ طے ہوں گی سیرت علی سے. یعنی سیرت علی جو ہے وہ سیرت نبی کی مفسر ہے, تفسیر ہے, سیرت تشریح ہے, سیرت رسول آپ کو سیرت علی سے ملے گی. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی ایسا کرتے ہیں. انہوں نے بھی کیا بھئی سوچنے کی بات ہے, اگر یہی بات تھی کہ واقعی پہلے سے پلاننگ تھی, علی نے کی تھی, چلو مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ انہوں نے اس فقیر کو بلایا کہ بھئی دیکھو ایسا کرنا, پھر میں ایسا کروں گا, تم آنا اور انگوٹھی لے لینا اور چلے جانا. تو بھائی علی نے اگر واقعی منصوبہ بنایا تھا تو منصوبہ تو مکمل بنایا ہوگا نا, پورا فل, کہ بھئی ان سے کہا ہوگا کہ تم ایسے آ جانا اور میں ایسے کروں گا. پھر نبی سے کہا ہوگا یا رسول اللہ اس کے بعد ذرا آپ آ جائیے گا ادھر. اس کے بعد جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل تم بھی اتر آنا. اللہ سے کہا کہ یا اللہ اور آپ بھی جو ہے نا ذرا ایک آیت اتار دیجیے گا. تو اس منصوبے میں سب کچھ تو شامل کیا ہوگا, تب جا کر ایک آیت اتری ہے. تو پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تو کیا کہنے اس علی کے کہ جس کے منصوبے میں بڑی بڑی شخصیتیں شامل ہو جائیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ بات نہیں تھی, آج مصلحت الہی تھی, آج ایک آیت نازل ہونی تھی, یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ آج ایک ایک کر کے سب داخل ہوں اور داخل ہو کر سب سلام کریں, ان کو سلام کا جواب ملے. خاص انداز سے کیسے انہوں نے سلام کیا, کیسے جواب ملا, کیا انہوں نے خطاب کیا سلام کرتے ہوئے, جواب میں کیا خطاب ملا ان کو, یہ ساری تفصیلات آ جائیں, یہ مصلحت الہی تھی. اور جب سب جمع ہو جائیں تو پھر فاطمہ یہ کہیں کہ ہم مکمل ہو گئے, اور پیغمبر یہ کہیں یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں, اور اللہ بھی کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, یہ آیت بھی نازل ہو جائے. یہ ساری مصلحت اللہ کی مصلحت تھی کہ یہ واقعہ اس انداز سے آگے بڑھے. ایسا نہیں کہ بھئی وہ دونوں ساتھ آتے تھے, بے شک آتے تھے, لیکن آج اللہ کا نظام ہے یہ کہ یہ دونوں الگ الگ آ رہے ہیں. اور جب آ رہے ہیں تو اب سلام کیسے کر رہے ہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت تفصیلات ہیں, اور آج آخری مجلس ہے, انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع ملا تو ہم لوگ یہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں, اس لیے کہ بہت کچھ خزانہ ہے اس حدیث میں, یقین جانیں, اور بڑا لطف ہے. اور پھر آپ اس کو پڑھیں. میں نے عرض کیا نا کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں پریشانی بہترین حل ہے پریشانیوں کا, آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں, لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ سے پڑھیں, پاکیزگی کے ساتھ پڑھیں, پاکیزہ ماحول میں پڑھیں, پاکیزہ ماحول میں پڑھیں. اور میں اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں, خدا کے لیے کسی ایسے ماحول میں نہ پڑھیں کہ جو پاکیزہ ماحول نہ ہو, جہاں کسی طرح کا گناہ ہو رہا ہو. شادی کے موقع پر پڑھنا کیا کہنے, اس سے بہتر میں کہتا ہوں شادی کے موقع پر اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے پڑھنے کی, اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے کرنے کا نکاح سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ نکاح بھی صحیح ہونے والا ہے اور آگے تک مسئلہ صحیح رہے گا. تو پاکیزگی کی ضمانت بن جائے گی نسلوں کے لیے یہ حدیث, مگر خدا کے لیے وہ ماحول پاکیزہ ہو. اس لیے کہ زہرا کا ذکر ہے, اور وہ تذکرہ ہے کہ جو پردے میں, پھر اس پردے میں, پھر ایک اور پردے میں, پھر ایک اور پردے میں, اتنے پردوں کے بعد جا کر یہ ذکر آیا ہے. اور اتنا خاص الخاص تذکرہ ہے کہ اللہ نے یہ ذکر بھی اگر کیا, یعنی ان اہل بیت کا ذکر جو ہوا ہے اس حدیث قصہ میں, جو حدیث قدسی آئی ہے, اور شہزادی نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا, یہ جو کچھ بھی آیا ہے یہ بھی اتنے خاص ماحول میں تھا, اتنے پاکیزہ ماحول میں تھا کہ اس میں دور دور تک کسی طرح کی کوئی نجاست یا آلودگی نہیں تھی. ایسے پاکیز یعنی اس کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ عرش اولا پر. کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ آڈینس کون ہے؟ معصومین ہیں, ملائکہ ہیں. آڈینس بھی ملائکہ ہیں, ذکر کرنے والا اللہ ہے, ذکر جن کا ہو رہا ہے وہ معصومین ہیں. اتنا پاک اور پاکیزہ تذکرہ ہے, اور شاید اسی لیے اس سے پہلے کہ یہ ذکر ہو اس کو نکال دیا تھا جو اس کا لائق نہیں تھا. اس کو پہلے نکال دیا, تو اس لائق نہیں ہے کہ اس وقت یہاں رہے جب یہ ذکر ہونے والا ہے. پاکیزہ ماحول میں جہاں تذکرہ ہو رہا ہے, اس ذکر کو کسی ایسے ماحول میں نہ کریں جہاں مکس گیدرنگ ہو, جہاں پر جو ہے حلال طریقے سے لوگ جمع نہ ہوئے ہوں, جائز طریقے سے جمع نہ ہو رہے ہوں.
مکس گیدرنگ جائز نہیں ہے، اس انداز کی مکس گیدرنگ جس میں بے پردگی ہو رہی ہو. اگر پردے کے ساتھ ہیں تو بے شک کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہ شرطیں پوری شریعت کی نہیں ہو رہی ہیں اس گیدرنگ میں، اس کا احترام کریں اور اس حدیث کو وہاں نہ پڑھیں، لیکن اس جگہ ضرور پڑھیں جہاں ہماری خوشی ہے. ہم اپنی کوئی کسی بھی خوشی کا آغاز اس تذکرے سے کریں، برکتیں ہی برکت نازل ہوں گی، اور کوئی پریشانی بھی ہو تو اس کے لیے آپ اس حدیث کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ خود اس حدیث میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ مشکلات دور ہوں گی. لیکن ایک اور بہت دلچسپ بات جس پہ آج ہی میں نے غور کیا، اور وہ یہ تھی کہ ایک چیز کا خیال رکھیں، اس میں کتنے پیغامات ہیں، کیا کہنے اس حدیث میں پیغامات، اتنے پیغام، اتنے میسیجز ہیں. ان میں سے ایک میسیج یہ ہے، میں غور کر رہا تھا کہ بھی ٹھیک ہے پریشانیاں دور ہوں گی، مگر یہ فرمایا کہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا. اب میں نے آپ سے کہہ تو دیا کہ بھی آپ اس کو ضرور پڑھا کریں، لیکن پڑھیں کیسے وہ بھی اس حدیث میں بتایا گیا ہے. تو میں نے گھر میں بیٹھ کر اکیلے اس کو پڑھ لیا تنہا، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو تأثیر ہے کب ہوگی؟ جمع من شیعتنا، جب سب مل کے اس کو پڑھیں، مل کے جب پڑھیں گے تو اس کی تاثیر اس وقت ہوگی. اس لیے کہ فی محفل من محافل، کچھ لوگ جمع ہیں، من شیعتنا، ہمارے چاہنے والے، جمع من شیعتنا، وہ مل کے جب ہمارا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے بھی خواہش کرتے ہیں کہ اس محفل میں شریک ہو جائیں، اس وقت اس کی تاثیر ہوتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن ضرور نکالیں، تھرسڈے کم سے کم، کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جس سینٹر کے قریب آپ رہتے ہیں اس سینٹر میں آپ ضرور جائیں، شرکت کریں، اپنے کیلنڈر کو مارک کر دیں، اپنے بچوں سے کہہ دیں اپنا ہوم ورک مکمل کر دو، خود آپ اپنے کام مکمل کر لیں، اور وہ ٹائم آپ چاہے جتنی دور آپ رہتے ہوں ضرور ہفتے میں ایک بار آئیں، اس میں یہ حدیث کی کتاب بھی آپ سنیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ، آپ کو خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ، اور تربیت بھی ہوگی، اور ہمارے عقائد بھی مضبوط ہوں گے، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ کام آئے گا. تو یہ حدیث قصہ بڑی پربرکت حدیث ہے. اب اس میں ایک اور چیز ہے جس میں تینوں جب آتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں سلام کر کے. اب یہ واقعاً اب لوگ کہتے ہیں بھئی کیسے، کیا کوئی کچھ رینڈم ایسے ہو گیا یا کچھ پلاننگ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو بھی داخل ہوا اس نے ایک ہی بات کی، اور یہی کہا کہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں اس گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کے پاس ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حسن نے بھی یہ کہا، حسین نے بھی کہا، مولائے کائنات نے بھی یہی فرمایا کہ میں ایک پاکیزہ اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی، کہا دونوں نے. آپ نے فرمایا کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی، جیسے رسول اللہ کی خوشبو ہو، ایسا ہم محسوس کر رہے ہیں کہ پیغمبر یہاں موجود ہیں. دیکھا نہیں ہے، داخل ہوتے ہی خوشبو محسوس ہو گئی، پیغمبر کی خوشبو. کیا کہنے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کسی اور کا بھی تو ذکر کر لیں. ہم کس کا ذکر کریں بھئی؟ لوگوں کو تو نعوذ باللہ پیغمبر کے دہن مبارک سے بدبو آ رہی تھی. اب میں ہر چیز کی ڈیٹیل تھوڑی بیان کروں گا، لیکن ہاں اس کا ذمہ دار ضرور ہوں کہ اگر میں اشارے میں بھی کوئی بات کہوں تو آپ اس کا ریفرنس مجھ سے مانگ لیں. جائے سورہ تحریم جا کر پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، کوئی بھی تفسیر کسی بھی مفسر کو اٹھا کے پڑھ لیں، کسی فرقے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، جا کر پڑھ لیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک بہت ہی بدبودار قسم کا گوند ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو وہ اس کی بو آ رہی. وہ ڈیٹیل آپ جا کر پڑھ لیجئے. تو وہ اور ہوتے ہیں جن کو مکمل جو مجسم خوشبو ہوں وہاں سے بدبو آ رہی ہو، اور وہ اور ہوتے ہیں کہ جنہیں داخل ہوتے ہی خوشبو محسوس ہو. یہ فرق تو ہے. تو اب تینوں نے اسی انداز سے ایک بات کہی، میں جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ، وہاں سے اس کے بعد پھر کبھی. اور وہ یوں کہ اب یہ تینوں تشریف لاتے ہیں اور ہر ایک نے ایک انداز سے سوال کیا. اب جب سلام کرتے ہیں
اور سلام کا جواب ملتا ہے اس کے بھی ایک خاص انداز ہے. السلام علیک یا امہ وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. کتنے پیار سے احترام سے سلام کیا گیا, اسی پیار سے احترام سے جواب دے گا. یہ سب ہمیں تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ تم خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیسے کرو, گھر میں تمہارے تعلقات کیسے ہوں, تمہاری فیملی لائف کس طرح کی ہو. یہ سارے دروس بھی ہم کو اس میں ساتھ میں مل رہے ہیں. اب مولا کائنات بھی تشریف لاتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام. وہ فرماتے ہیں وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین. وعلیک السلام یا علی نے کہا. آپ دیکھیں آداب, اس میں خطاب کے سارے آداب سکھائے گئے ہیں. نام نہیں لیا, یا اے ابو الحسن. کنیت احترام کا انداز ہوتا تھا اس زمانے میں, کنیت عمومی طور پر, اور ایک نسبت بھی ہے حسن کا نام لے کر کے, اے حسن کے پدر گرامی آپ پر بھی میرا سلام ہو. وَيَا امیر المؤمنین, اور اے مؤمنین کے امیر آپ پر بھی میرا سلام ہو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے فاطمہ کا یا امیر المؤمنین کہہ کے خطاب کرنا کہ اس کے لیے آج تک کسی مسلمان کے پاس کوئی جواب ملا نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ فاطمہ پیغمبر اسلام کے بعد 2 مہینے 2.5 مہینے میں اس دنیا سے چلی گئیں. اس دنیا سے جب گئی ہیں پیغمبر اسلام کی حدیث سب بیان کرتے ہیں کہ بھئی جو شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانے, اپنے وقت کے امام کی بیعت نہ کرے, تو وہ اس دنیا سے حالت اسلام پر نہیں اٹھتا. پوچھو مسلمانوں سے کہ شہزادی کا امام کون تھا, انہوں نے کس کو امام مانا تھا؟ تو انہوں نے بار بار اس کا اعلان کیا, ہمیشہ خطاب یا امیر المؤمنین, اے مؤمنین کے امیر. اب یہ کون کہہ رہا؟ وہ نہیں کہہ رہا جس کو ہم نے یا آپ نے صدیقہ کہا ہو. اس کو کسی نے صدیقہ نہیں کہا, اس کو اللہ نے صدیقہ قرار دیا. جو صدیقہ کسی کو امیر المؤمنین کہہ رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ ہے امیر, بس یہ ہے امیر. ایک پیغام یہ. دوسرا پیغام یہ کہ یہ امیر ہر ایک کا نہیں ہے, امیر المؤمنین صرف مومنین کا امیر ہے. وہی مانیں گے جو مومن ہوں گے. صلاۃ علی محمد و آل محمد پر. آسانی سے مت گزریں. یہ جو ٹیکسٹ ہے, یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اصل میں الفاظ ہیں ایک معصومہ کے, شہزادی کے الفاظ ہیں, کلام معصومہ ہے اور حجت الہی کا کلام. اور وہ بھی حجت, کیسی حجت؟ وہ حجت جو حجت الحجج ہے. تمام حجت الہی جتنے ہیں ان سب کے لیے حجت کا نام فاطمہ ہے, اس کا کلام ہے. وہ ارشاد فرما رہی ہیں, ان کی طرف سے روایت ہے, وہی فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوا, اس کے بعد ایسا ہوا, اس کے. اب دیکھیں آداب, میں نے اس کے کیا آداب ہیں. اب چلیں, اس میں 2 رخ ہیں. ہمیشہ اہل بیت کی سیرت میں آپ کو 2 رخ ملیں گے. ایک ان کے اپنے فضائل, ان کی عظمتیں. دوسرے ہمارے لیے تعلیم, کہ شوہر سے جب خطاب کرو تو اس کا احترام کا انداز یہ ہو, ماں سے جب خطاب کرو اس کا انداز یہ ہو, بچوں سے جب بات کرو تو پیار کا انداز یہ ہو. اب عجیب ایک چیز نظر آئی, یہ بھی میں نے ابھی دیکھی نہیں, میں نے آپ سے عرض کیا آپ خود پڑھیں. چلیں میں آپ سے کہتا ہوں, جتنی بار آپ پڑھیں گے آپ کو نئی چیزیں نظر آئیں گی. بالکل ایک سوال سامنے آیا, سامنے بالکل نیا, وہ یہ کہ جب امیر المؤمنین نے آ کر پیغمبر اسلام کو خطاب کیا, سب نے کیا, یہاں تو بات ہو رہی ہے اب جناب معصومہ سے خطاب کی. اب یہ سب کے سب جب وہاں آتے ہیں, السلام علیک یا جدہ, السلام علیک یا رسول اللہ. امام حسین بھی آئے, انہوں نے بھی السلام علیک یا جدہ, السلام علیک یا من اختارہ اللہ. امیر المؤمنین جب آ کے سلام کرتے ہیں تو شہزادی سے یہ کہتے ہیں کہ
شہزادی یہ بتائیے کہ میں آپ کے درمیان ایک خوشبو اس گھر میں محسوس کر رہا ہوں کہ انہا رائحۃ اخی، جیسے میرے بھائی کی، کمال ہے، جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہو، رائحۃ اخی وابن عمی، اور میرے ابن عم کی خوشبو ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا بے شک وہ تشریف فرما ہے وہاں پر آپ کے فرزندوں کے ساتھ. اب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں. آپ پھر سے پڑھیے گا حدیث کے ساتھ تو آپ کو اور مزہ آئے گا، لطف آئے گا. ہر ایک نے جب پیغمبر کو خطاب کیا ہے تو دو الفاظ کے ساتھ کیا ہے. ایک رسالت کا ذکر کیا ہے جو عہدہ الہی ہے، اور ایک اپنے رشتے کا ذکر کیا ہے. السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا رسول اللہ. یعنی دو رشتے ہیں نبی کے، ایک اللہ سے، ایک اہل بیت سے. سب نے اپنے رشتے کا بھی ذکر کیا، اللہ سے رشتے کا بھی ذکر کیا. خدا کی قسم کیا کمال ہے کہ مگر جب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں تو اب ان کا رشتہ کیا ہے؟ شہزادی سے تو کہا کہ میرے بھائی ہیں یہاں، مگر جب نبی کو خطاب کیا سلام کرتے ہوئے تو یا اخی نہیں ہے، السلام علیک یا رسول اللہ. بس ایک ہی رشتے کا ذکر ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. یا علی آپ کیوں نہیں کہتے اے میرے بھائی آپ پر میرا سلام ہو؟ کہا یہی تو ہم سکھا رہے ہیں یہاں پر کہ آداب کیا ہیں گفتگو کے. جب نبی سے بات کرو تو نبی سے بھائی ہو کر بھی خود ان کو بھائی نہ کہو، تم نہ کہو بھائی. آج جو مسلمان کہتے ہیں وہ تو ہمارے بھائی تھے، وہ تو ہم جیسے تھے. ارے جو واقعی ان جیسا تھا اس نے کبھی نہیں کہا میں اس جیسا. اور تم نے کبھی اپنا چہرہ شاید دیکھا نہیں آئینے میں، کرو ہم ان جیسے. اور میں شاید کبھی یہاں عرض کر چکا ہوں، اور جس کا نقطہ ہوتا ہے امانت کے ساتھ اسی کے حوالے سے، اور ان کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں، ان کی روح کے لیے بھی ایک ثواب بن جاتا ہے. طاہر جلولی صاحب مرحوم ایک بہت بڑے خطیب ہمارے گزرے ہیں کافی عرصے پہلے. بچپن میں نے ان کا ایک جملہ خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ وہ اس موقع پہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہم جیسے نبی، ہم جیسے، یہ کیسے نبی تم جیسے ہو گئے؟ لیکن اگر چلو تم کہہ رہے ہو کہ نبی تم جیسے، تو بھیا سنو، ہم نے نبی کو تو دیکھا نہیں مگر تم کو خوب دیکھا ہے. تو اگر تم جیسے تھے تو بھیا ہم ایسے کا کلمہ کیوں پڑھیں جو تم جیسا ہو؟ ہم تو صرف اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جو علی جیسا ہو، حسن جیسا ہو، حسین جیسا ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر علی کے ذریعے سے نبی کو لوگے تو کبھی نبی سے کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے الحمدللہ علی والوں میں کبھی کوئی رشدی پیدا نہیں ہوا. کوئی گستاخ نبی چاہے پرانا کبھی کوئی گستاخ ہو یا جدید کوئی گستاخ ہو، کسی دور میں اگر نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو وہ علی والا نہیں رہا. ہمیشہ مخالفین علی نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کو دوسروں سے لیں گے وہ نبی کو انہی جیسا سمجھیں گے، اور جو نبی کو علی سے لیں گے انہیں حقیقی معرفت نبوت ہوگی. تو پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے آداب سکھا رہے ہیں امیر المؤمنین کہ دیکھو میں انہیں یا اخی کہہ کے خطاب نہیں کر رہا ہوں، میرے بھائی نہیں کر رہا ہوں. ایک ہی رشتہ، سب نے اپنے اپنے رشتے بیان کیے، انہوں نے ایک ہی رشتہ. یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، یا علی اخی کہتے ہیں، آپ بھائی تو ہیں. اور کیسے بھائی ہیں آپ؟ وہ بھائی ہیں کہ جب عقد مواخات ہوا مہاجرین میں اور انصار میں، یہ بھی عجیب بات ہے، اس کا بھی آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. بھائی جب مہاجرین اور انصار میں مواخات ہو رہی ہے، نبی مدینے آ کر بھائی بنا رہے ہیں، ایک مہاجر اور ایک یہ ناصر، انصار میں سے ایک، مہاجرین میں سے ایک.
دونوں کو بھائی بنا دیا، چلو تم دونوں بھائی، تم دونوں بھائی، تم دونوں بھائی، سب بھائی بن گئے، سارے مہاجروں کو بھائی بنا دیا انصار کا۔ جب سب تمام ہو چکے، ایک رہ گیا مہاجرین میں جس کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ وہ کون؟ وہ علی، وہ بھی تو مہاجر تھے نا۔ تو علی خود سامنے آئے، ان کو معلوم تھا کہ کیوں نہیں بنایا، اس لیے کہ بھائی ہونے کے لیے اس وقت خود آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں آج بھائی جب بنا رہا ہوں تو دونوں کا مزاج دیکھ کے بنا رہا ہوں، ایک جیسے ہوں گے تو بھائی بناؤں گا۔ تو جو جس جیسا ملا اس جیسے کو بھائی بنا دیا۔ اب علی رہ گئے، یا رسول اللہ مجھ کو آپ نے کسی کو بھائی نہیں بنایا؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم کو تو اللہ نے میرا بھائی بنایا دنیا اور آخرت میں۔ ایسے بھائی کو تو آپ کہیے میرے بھائی، کہیے میرے بھائی۔ نعرہ صلوات۔ اب لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، ارے اس آغوش میں پلنے والا اگر حسین کو ہمیشہ آقا کہے اور خود کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارے تو حیرت کیا ہے؟ امیر المومنین نے بھائی نے کہا مگر اب آپ کے میں سمجھ رہا ہوں علی کی محبت جو ہے نا وہ واقعاً محب علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو علی کو کیا سمجھے گا؟ تو محبت علی بڑی نازک ہے۔ میں آپ کے دلوں میں تھوڑا سا جھانک کے دیکھ رہا ہوں، آپ یہ کہنے کی بات صحیح ہے لیکن بس کیوں نہیں، جب بھائی ہیں، بھائی تو کیا نفس ہیں تو بھائی کہہ دیتے، وہ بھائی نہیں کہہ رہے ہیں صرف یا رسول اللہ تو بھائی تو کہہ دیتے، یا علی کہہ دیتے بھائی، آپ کے بھائی تو ہیں نا۔ کہا نہیں، دیکھو میرا کہنا اور ہے اور نبی کا کہنا اور ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کیا جواب دیتے ہیں۔ ہر ایک نے دو صفتیں بیان کی، نبی نے بھی دو رشتوں سے ان کا جواب دیا، وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی، وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی، وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی۔ کیا کمال ہے حدیث کی ثقافت۔ تو جیسے دو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، ایک رشتہ جس کا تعلق ان سے ہے، ایک وہ کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے، ایسے ہی پیغمبر اسلام نے بھی ایک رشتہ اپنے سے، میرے بیٹوں، میری بیٹی، اور ایک اور رشتہ کہ جو خود پیغمبر سے اس اعتبار سے ہے کہ آخرت میں جو کام آنے والا شافع ہیں، صاحب حوض کوثر سب بیان کرتے ہیں۔ مگر جب علی نے صرف ایک بیان کیا تو جواب میں ایک آیا کیا؟ اب جواب میں بھی وعلیک السلام یا وصی ہو جاتے، بات ختم ہو گئی۔ تم نے ایک صفت کا ذکر کیا میری، تو میں بھی جواب میں ایک صفت کا۔ سب کے جواب میں نبی نے دو صفتوں کا ذکر کیا، مگر جب علی کو جواب دیا اس سلام کا جواب کہ جس میں علی نے صرف ایک صفت کا ذکر کیا تھا، اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا اخی ووصی وخلیفتی وصاحب لوائی، ایک کے بدلے میں 4۔ آپ دیکھیں کیا حسن، کیا حسن ہے اس میں، ایک کے بدلے میں 4۔ غور تو کرو بھائی، حدیث قصہ ایسے پڑھ لیو نکل گئے، نہیں پڑھو، غور کرو کس کا کلام ہے۔ وعلیک السلام یا اخی ووصی وخلیفتی وصاحب لوائی، یہ 4 صفتیں علی کی بیان کر رہے ہیں صرف جواب دینے میں سلام کا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ تم کو بھی میں سکھا رہا ہوں کہ جب بھی علی کا ذکر کرنا تو علی ولی اللہ پہ مت رکنا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں، کوئی بھی ذکر کم نہیں ہو سکتا اہل بیت کا،
لیکن جب علی کا ذکر ہو جائے نا تو وہ خود بخود بڑھنا چاہیے، بڑھتا رہتا ہے، اضافے کے ساتھ ذکر ہو، خود بخود ہوتا یا اخی۔ اب یہ میں یہاں اس لیے روکوں گا کہ ہر لفظ کی تشریح کی ضرورت ہے، میں نے صرف جنرلی ایک بات عرض کر دی آپ کے سامنے۔ اب جو سلام و جواب ہوا ہے اور اس میں جو صفات بیان ہوئی ہیں طرفین میں، ان کی تشریح بہت صاحب حوضی کا کیا مطلب، شافع امتی کا کیا مطلب، یا بنتی و بدعتی کا کیا مطلب، پھر یہ جو 4 الفاظ استعمال کیے ان کا کیا مطلب اور کیوں 4؟ یا اخی، انہوں نے نہیں کہا اخی، انہوں نے کہا اخی۔ اب ایک بات وہ بھی بیان کر دوں جو مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کو عرض کیا آپ کے سامنے اس سے پہلے، اس لیے کہ کچھ معرفت کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ جو آپ علی کا ذکر کرتے ہیں، علی نے تو ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، بھائی نہیں کہا براہ راست ان کو کبھی خطاب کر کے، بلکہ ہمیشہ مولا کہا، تو علی تو نبی کے غلام ہیں۔ استغفر اللہ، اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ لیکن کیوں؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں بھئی دیکھو حال انکساری کی کیفیت میں وہ نبی کو خطاب کرتے ہوئے تمہاری تعلیم کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تمہیں حق حاصل نہیں کہ تم وہ دہراؤ جو علی نے کہا۔ اگر واقعی تمہیں دہرانا ہے تو وہ دہراؤ جو نبی نے کہا۔ تم علی سے مت پوچھو اے علی آپ نبی کو کیا سمجھتے ہیں، وہ تو تم کو سکھانے کے لیے وہ سب کچھ کہیں گے جو انکساری کا اور تواضع کا اور تعلیم کا تقاضا ہے۔ پوچھو نبی سے یا رسول اللہ آپ علی کو کیا سمجھتے ہیں، تو فرمائیں گے نفسو کا نفسی، لحمو کا لحمی، دمو کا دمی، نورو کا نوری۔ ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں، فرق کچھ نہیں ہے علاوہ نبوت کے، صرف نبوت کا فرق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی علی نے کبھی نہیں کہا نبی مجھ جیسے، نبی نے ہمیشہ کہا علی مجھ جیسے۔ تو اب یہ ہوا، تو یہاں پر میں اس کو اس لیے روک دوں گا، اس لیے کہ ہر اخی کیوں کہا اور اخی قرآن اور حدیث میں کیا ہے اور اس کے کیا سگنیفیکنس ہیں، اس کے بعد وصی کے مطلب کیا ہے اور وصی اور خلیفہ میں کیا فرق ہے، اس لیے کہ ایک اور لفظ استعمال کیا خلیفہ، پھر یہ صاحب اللوائی، وہاں صاحب حوضی، صاحب لوائی، لوا کیا ہے، صاحب لوائی، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ لیکن اب جب بات یہاں تک پہنچی اختتام میں اور اس سیریز کو تمام کرنے کے لیے، اب آپ دیکھیں کہ جب بات یہاں تک پہنچی اور سب لوگ جمع ہو گئے اور شہزادی فرماتے ہیں کہ فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابی بطرفی الكساء واومأ بيده اليمنى الى السماء فقال اللهم ان هؤلاء اہل بیتی۔ ہر لفظ عجیب ہے، وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی، اس پر گفتگو ہو تو پورے ایک مجلس بھی کافی نہیں ہے، لیکن میں بہت تشریحات میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر کبھی اس پہ تو ذرا سا غور کرتے چلے جائیں ہر لفظ پر، میرا وقت تمام ہو چکا ہے، میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ لحمک لحمی دمک دمی، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ ایک پیغام یہاں پر روک کے دے دوں کہ پیغمبر نے کیا کہا، یا اللہ میں ان کے ساتھ صلح میں ہوں جو ان کے ساتھ صلح رکھتے ہیں، وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ، حَارَبَهُمْ باب مفاعلت سے محاربہ، لیکن انہوں نے شروع میں ہی نہیں کہا کہ میں ان سے حالت حرب میں ہوں، یعنی جنگ کروں گا، نہیں، حربن، میں خود جنگ ہوں مکمل ان لوگوں کے مقابلے میں جو ان سے جنگ کرے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا کہ کون کرے، بڑا کرے، چھوٹا کرے، بوڑھا کرے، بچہ کرے، مرد کرے، عورت کرے، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جو بھی ان سے جنگ کرنے آ جائے میری اس سے جنگ ہے، اور جو نبی سے جنگ کرے اس کی اللہ سے جنگ ہے، اور جس کی اللہ سے جنگ ہو ہماری اس سے کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ آپ سنیں
تو حرب لمن، بس اختتام ہے گفتگو کا، توجہ کیجئے گا اور خلاصہ ہے حرب لمن حاربہم، اس میں ایک پیغام اور ایک اور بات اس کے بعد آپ کی جو ہے زحمت تمام، کہ پیغمبر ہی فرما رہے ہیں. اب ہم یہی جملہ یوز کرتے ہیں، توجہ کیجئے، اس پر غور کیجئے گا، گھر میں جا کے یوز کیجئے، اس پر غور توجہ کیجئے گا. آپ یہی جملہ زیارت امام حسین میں استعمال کرتے ہیں. جب آپ امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، انا سلم لمن سلم وانا حرب، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی آپ سے صحیح ہے ہمارے سے تعلقات ٹھیک ہیں، جو آپ کا مخالف ہے ہمارے سے کوئی دوستی نہیں ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ دوستی اور مخالفت کا معیار کیا بنا؟ اہل بیت کی ذات. ہمارے 10 مخالف ہو سکتے ہیں، ہمارے اختلافات کسی شخص سے ہو سکتے ہیں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے گھر کے باہر ہوں، چاہے کمیونٹی میں ہوں، چاہے کمیونٹی کے باہر ہوں، ہمارے اختلاف کسی سے ہو سکتے ہیں. بس اتنا سوچ لیں کہ جب کھڑے ہو کر آپ امام حسین کو زیارت کر کے سلام کر رہے ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میری دوستی صرف اس سے جس کی آپ سے دوستی ہے، میری دشمنی صرف اس سے، صرف ہے یہاں انا حرب لمن حرب، جو صرف اس سے میری دشمنی ہے جس کی آپ سے دشمنی ہے. تو بس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس پیغام کو لے کے اٹھیں، اس پر غور کرتے رہیں، توجہ کرتے رہیں، ہماری زندگی کو چینج کر سکتا ہے میرے دوستوں. آپ جب حسین سے گفتگو کریں تو سچے ہو کر گفتگو کریں، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کسی سے بھی غلط بیانی کر سکتے ہیں، حسین سے نہیں کر سکتے. آپ حسین کے سامنے جب کھڑے ہو کے سلام کریں تو بس یہ کہیں کہ مولا آپ سے جس کی دوستی ہے میری اس سے دوستی ہے، جس کی آپ سے دوستی ہے میری اس سے دوستی ہے. بس اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کی خدا نخواستہ کسی سے ناچاقی ہے، خدا نخواستہ کسی سے اختلاف ہے، ایک چیز دیکھ لیجئے، معیار ہمارا صرف ذات امام حسین ہے، اہل بیت ہیں، ان کی ذوات مقدسہ معیار ہیں اور مقیاس ہیں ہمارے لیے دوستی کا اور دشمنی کا اور مخالفت کا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم جس سے مخالفت کر رہے ہیں کیا واقعی وہ حسین کا مخالف ہے؟ اگر ہے تو بس ہماری اس سے کوئی دوستی نہیں ہے. لیکن اگر وہ جو ہمارا مخالف ہے، ہمارا تو مخالف ہے مگر حسین کا مخالف نہیں ہے، مجھے پتہ ہے وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے. وہ محبت کیسی کرتا ہے، مکمل ہے نہیں ہے، لیکن وہ محبت کرتا ہے. اگر پتہ چل گیا کہ یہ جس سے میری مخالفت ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا گھر کے باہر، حسین سے محبت اس کے دل میں ہے، تو اپنے دل سے آپ اس کی نفرت نکال دیں، اور نکالیں صرف اس نیت سے کہ اے حسین، اے میرے مولا، مجھے معلوم ہے میرے لیے موت بہت مشکل ہے، اس کی نفرت اپنے دل سے نکالنا، مگر چونکہ یہ آپ کے غم میں روتا ہے، چونکہ یہ آپ کے لیے ماتم کرتا ہے، چونکہ یہ آپ کا ذکر کرتا ہے، چونکہ آپ کے لیے زیارت کرتا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس حد تک قبول ہے نہیں ہے، میں آپ کی خوشنودی کے لیے اس کی مخالفت کو ترک کرتا ہوں اور اس کی دل سے نفرت کو نکال دیتا ہوں، اس لیے کہ میری دوستی صرف اس سے ہے جو آپ کا دوست ہو، میری دشمنی صرف اس سے ہے جو آپ کا دشمن. خدا کی قسم اگر ہم اس کو معیار اپنی زندگی میں بنا لیں تو ہمارا گھر جنت بن جائے، جنت. کوئی کنفلکٹ نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو. زن و شوہر میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، باپ بیٹوں میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. ایک چیز بس ایک دیکھ لو کہ ان کا تعلق حسین سے کیسا ہے. اگر صحیح ہے تو بس تم اپنے اختلافات چھوڑ دو، چاہے جتنا بھی تم پر تکلیف ہو رہی ہو، جتنا بھی تم کو زور دینا پڑ رہا ہو، جتنا بھی تمہیں قربانی، سیکریفائس، کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہو، ڈزنٹ میٹر، از اوکے. کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو حسین کی خوشنودی کے لیے، اور رضائے الہی رضائے حسین میں. انا سلم لمن سالمکم انا حرب لمن حاربکم. یہ پیار، یہ محبت کا ایک ماحول گھر میں بھی بنائیں، کمیونٹی میں بنائیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھیں، نہ صرف سیکریفائس کا، نہ صرف محبت کا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے اپنی طرف سے جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں دینے کا جذبہ رکھیں، لینے کا نہیں. اور جب یہ چیز ہوگی تو آپ دیکھیں کہ واقعاً ہماری کمیونٹی بہترین کمیونٹی ہوگی، پاک اور پاکیزہ، صاف ستھرا ماحول. واقعاً یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہے، بلا شبہ یہ ہمارے لیے جنت ہے. اور یقیناً جناب فضہ سے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ فضہ تم تو بڑی خوش نصیب ہو، بڑی خوش نصیب ہو، تمہاری تو جنت پکی ہو گئی. کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو، کیا مطلب، کیسے پکی ہو گئی؟
کہا تم حضرت زہرا کی کنیز ہو، نبی کی بیٹی کی کنیز ہو، تو جنت تو تمہاری ہو گئی ان کی کنیز ہونے کی وجہ سے۔ کہا ابن مسعود تم نبی کے صحابی ہو کے ایسی بات کر رہے ہو؟ کہا کیوں، کیا میں نے غلط کہا؟ کیا تم فاطمہ کی کنیزے کی وجہ سے تمہیں یقین نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گی؟ کیا میں نے غلط کہا؟ کہا نہیں، غلط نہیں کہا، مگر تم نے غلط مفہوم لیا اس کا۔ تم نبی کے صحبت میں رہ کر بھی فاطمہ کو نہیں پہچانے، تم کہہ رہو میں کنیز ہو کر مجھ کو وہ جنت مل جائے گی؟ تم کو معلوم نہیں کہ میرے لیے فاطمہ کا وجود ہی جنت ہے، میں جس گھر میں رہ رہی ہوں یہی جنت ہے، اور کہاں یہ گھر اور کہاں وہ جنت؟ تم مجھے اس جنت کا وعدہ دے رہے ہو؟ یہ گھر جنت ہے، یہ گھر جنت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ فضہ نے کہا۔ یہ اس فضہ نے کہا جو اس واقعے کی شاہد ہے، گواہ ہے۔ جب دروازہ گرایا جا رہا تھا زہرا نے کسی کو آواز نہیں دی، فضہ کو پکارا تھا، فضہ جلدی دوڑو، فضہ جلدی دوڑو۔ ہائے مظلومیت حضرت زہرا، اللہ اکبر۔ وہ جو دروازہ گرایا گیا ہے وہ جنت کا دروازہ تھا جس کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ جنت کیا ہے اس گھر کے سامنے؟ جنت کی حیثیت اور ویلیو کیا ہے اس گھر کے سامنے؟ جنت کیا ہے اس گھر کے سامنے؟ یہ ہے حضرت زہرا، اللہ اکبر۔ معمولی بات نہیں ہے، شہزادے کے جملہ میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کسی مجلس کے لیے ایک کافی ہے، اسی پر مجلس تمام ہو جانی چاہیے کہ صبت علیہ مصائب الاولاد، صبت علی الایام سرن اللیال۔ جس کی اتنی عظمتیں ہو، جس کی اتنی عظمتیں ہو کہ ملک الموت اس دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگے، وہ ملک الموت کہ جو سلیمان سے کہتے سلیمان میں کہیں جانے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملک الموت کھڑا ہوتا ہے، دق الباب کرتا ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی آنے دو، یہ صرف تمہارا مقام ہے کہ تمہارے دروازے پر ملک الموت بھی کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے زہرا سے کہہ تو دیا کہ ملک الموت بھی کھڑے ہو کے اجازت مانگتا ہے، مگر آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی اسی دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کی جائے گی اور دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرایا جائے گا، شہزادی زخمی کیفیت میں۔ اللہ باپ جس انداز سے پیغمبر اسلام احترام کی تربیت دے رہے ہیں، جب شہزادی آتی ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں سروقت، باپ ہو کر رسول کائنات کے ہو کر اپنی بیٹی کے لیے سروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، احترام کا اعلان کر رہے ہیں، احترام کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب وہ بیٹی کتنا یاد کرتی ہوگی اپنے بابا کو، کتنا یاد کرتی ہوگی اپنے بابا کو۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا زندگی میں پیغمبر کے بعد کہ جو نبی کی یاد نہ آتی ہو، بس صرف نبی کی یاد۔ اتنی رونی، کل میں عرض کر رہا تھا 5 رونے والوں میں وہ جن میں سینکڑوں سال بھی رونے والے موجود ہیں، ان میں 3 مہینے جو روئی ہو وہ سب سے بڑے رونے والوں میں شامل ہو جائے، کیسا گریا ہوگا یہ، کیسا رونا ہوگا یہ، کیسے تڑپنا ہوگا یہ۔ اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ بلال حبشی جو مؤذن رسول ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے کہ نبی کے بعد میں اذان نہیں کہوں گا، یہاں ظلم ہو رہا ہے، میں اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، ترک کر کے چلے گئے۔ بس خواب میں ایک دن دیکھا پیغمبر اسلام تشریف لائے، کہہ رہے بلال سب نے میری بیٹی کو چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ کے چلے آئے، تڑپ کے باہر نکلے، فوراً مدینے آئے، فوراً مدینے لوگوں کو پتا چلا بلال آئے، پورا مجمع جمع ہو گیا، مجمع کو چیرتے ہوئے ہٹو میں تمہارے لیے نہیں آیا، میں نبی کی بیٹی کے لیے آیا ہوں۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا، جب سلام کیا شہزادی کو پتا چلا بلال آئے، بلال تم ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ بلال بہت دن ہو گئے
وہ اذان نہیں سنی جو بابا کے زمانے میں سنی. ذرا اذان تو کہو. بلال نے کہا شہزادی ہم نے یہ عہد کیا ہے، یہ عہد کر لیا میں نے کہ اب میں اذان نہیں کہوں گا نبی کے بعد. مجھے نبی کے بعد اذان نہیں کہنے میں نے طے کر لیا ہے اور قسم شرعی بھی کھا لی ہے. کہا اچھا بلال، شریعت ہمیں بتا رہے ہو، قسم شرعی کھائیے. اگر کوئی قسم کھا لے کسی بات کی اور نبی کہے اس کو توڑ دو تو وہ قسم پر قائم رہے گا یا توڑے گا؟ کہا توڑ دے گا. کہا تم سے کون کہہ رہا ہے کہ اس قسم کو توڑو؟ تم سے کون کہہ رہا ہے؟ بسعت الرسول کہہ رہی ہے. بلال نے کہا بس شہزادی اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں بالکل اذان کہوں گا. اذان کا وقت ہوا، اذان کہنے کے لیے کھڑے ہوئے. جیسے اذان شروع کی اللہ اکبر، شہزادی کے گریے کی آواز بلند ہوئی. زمانہ یاد آ گیا. اس اذان سے تھوڑا ہی تو پہلے یا تھوڑا بعد میں ایک اور آواز آتی تھی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کان اس آواز کو ترس گئے، بابا کہاں ہے میرے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. گریے میں اور اضافہ ہوا جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ حسن و حسین دوڑے ہوئے آئے. بلال آگے اذان نہ کہنا، ہماری ماں بے ہوش ہو گئی روتے روتے. یہ کیسی اذان کی آواز تھی؟ میں کہوں گا شہزادی اذان کی بہت سی آوازیں ہیں، بڑی دردناک آواز ہے. ایک خود علی کی آواز، 21 رمضان کی آواز، ایک علی اکبر کی آواز، کربلا میں اذان کی آواز. بس عزادارو آخری مجلس چند جملے اور ہیں، وقت پر انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی. شہزادی برداشت نہیں کر سکیں اس غم کو. کہا گیا کہ یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں. علی نے پیغام تو پہنچا دیا مگر اس کا انتظام بھی کر دیا. نبی کی بیٹی، ہم سب مظلوم ہیں، ہم کیا کریں؟ اگر نبی کی وصیت نہ ہوتی تو میں ان کو بتاتا کہ کیا معاملہ ہے، مگر تمہارے بابا کی وصیت ہے. لیکن ہاں تمہیں رونا بھی تو ہے، تمہیں رونا بھی ہے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ ایک مکان بنا دیا جس کو بیت الحزن کہتے ہیں. جنت البقیع میں ایک مکان بنا دیا. آج جنت البقیع مصباح ہے. شہزادی پر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا بھی جاری ہے. پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں جنت البقیع کے سلسلے میں ادا کریں اور خدا ان ظالموں کو انشاءاللہ ذل و خوار کرے. اللہ اکبر. شہزادی جاتی ہیں، صبح صبح جاتی ہیں، جا کر وہاں بابا کو گریا کرتی ہیں. دن بھر گرک، شام ہوتی ہے واپس آ جاتی ہیں. ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، زینب ام کلثوم بھی ہیں. ہاتھ پکڑتی ہیں چلی جاتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی. اب کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، فاطمہ کسی کو اذیت نہیں دے گی. اب واپس آ جاتی ہیں. رات ہوتی ہے پھر بھی رونے لگتی ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ایسا آیا کہ ایک مرتبہ علی نے فاطمہ کو دیکھا. وہ فاطمہ جو مسلسل رو رہی تھیں، وہ فاطمہ جو مسلسل غمزدہ تھیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، خوش نظر آ رہی ہیں. علی نے کہا فاطمہ یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں چہرہ کھلا ہوا ہے. کہا ہاں کل میں نے خواب میں دیکھا. باپ آئے تھے کہہ رہے تھے بیٹی تم میرے پاس آنے والی ہو، اب میں بابا کے پاس جا رہی ہوں. مجھے اس بات کی خوشی ہے بابا کے ساتھ جا، مگر یا علی مجھے اس بات کا غم ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہی ہوں. یا علی ان بچوں کا خیال رکھنا. علی نے وعدہ کر لیا فاطمہ فکر نہ کرنا، حسن کی حسین کی فکر نہ کرنا، زینب 4 سال کی ہے فکر نہ کرنا. میں کہوں گا مولا فاطمہ نے وصیت تو کر دی مگر حسین کس کو وصیت کرے؟ حسین کس سے کہے سکینہ کا خیال رکھنا؟ ارے جس سے کہہ سکتے تھے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں. دنیا میں کوئی ایسا بھائی ہوتا ہوگا جو اپنی بہن کو تماچے کھاتا ہوا دیکھے؟ یہ صرف سجاد ہے، یہ صرف سید الساجدین ہے.
ہاں عزادارو بس 2 جملے اور آخری مجلس سے آج پرسہ دینا ہے. ایام فاطمیہ ہیں یا عاشور سے کم دن نہیں تھے جو گزرے ہیں. انہیں شان سے منائیں, اس سے بہتر طریقے سے منائیں. جتنا بھی ہم عزاداری کریں خدا کی قسم شہزادی کے حق میں پھر بھی تقصیر رہ جاتی ہے, ہماری طرف سے تقصیر ہے, ہم وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے. ہاں عزادارو اب یہ وقت آ گیا, خوش ہیں, میں جا رہی ہوں. جلدی جلدی سارا کھانا تیار کیا, بچے کے لیے آمادہ کیا, اور اس کے بعد پھر حجرے میں چلی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آواز تسبیح و تحلیل آتی ہے اور ایک بار وہ آواز بند ہو جاتی ہے. نبی کی عزادار اس دنیا سے اڑ جاتی ہے. مدینے والوں کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اب کوئی شکایت کرنے والا نہیں آئے گا. اس دنیا سے شہزادی اٹھ گئی. علی کی مظلومیت, علی نے غسل دیا, کفن پہنایا. کل میں نے عرض کیا تھا بس جب ہو چکا نا, یہ ہے چند جملے اگر برداشت کر سکیں. اور اس کے بعد اب جب وصیت تھی رات میں پردے شب میں غسل دیا جائے, پردے شب میں جنازہ اٹھایا جائے. کہاں ہیں یہ بلینس مسلمان کہاں ہیں؟ پوچھیں ان کے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی. آج جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. نبی سے بڑا کوئی ہوگا کائنات میں, اس کی بیٹی اس دنیا سے جا رہی ہے. کتنا مجمع ہے, کتنا مجمع ہے. وصیت ہے کوئی نہ آئے, شب میں اٹھ رہا ہے. لیکن اٹھنے سے پہلے جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو جنازے کو رخصت کرنے کے اصول ہیں. وداع کیا جاتا ہے جنازے کو. جنازہ تیار ہے, اٹھنے والا ہے. علی نے کہا بچوں آؤ, آ کر ماں سے رخصت ہو لو, ماں کو وداع کرو, کیونکہ ھذا ھو الفراق, اب یہ ہمیشہ کے لیے فراق ہے. واللقاء فی الجنہ, اب جنت میں ملاقات ہوگی ماں سے. آؤ آ کر خدا حافظ کرو, وداع کرو ماں کو. سب بچے جمع ہو جاتے ہیں, ننھی بچیاں جمع ہو جاتی ہیں, جنازے سے لپٹ جاتی ہیں. ام کلثوم نے رونا شروع کیا. 2.5 سال کی بچی کتنی ہوتی؟ جناب ام کلثوم 2.5 یا 3 سال کی عمر شریف ہے. جناب زینب کی عمر 4 سال کی ہے. امام حسین, امام حسن سب آگے بڑھتے ہیں, مگر جب سب لپٹ کے رونے لگے تو ایک مرتبہ علی نے کیا دیکھا, سب تو لپٹ کے رو رہے ہیں, حسین پائیں کھڑے ہوئے ہیں. کہا بیٹا آگے بڑھو, رخصت ہو لو ماں سے. کہا بابا مریم نے عیسیٰ کو جس انداز سے رخصت کیا تھا نا, ایسے میں چاہتا ہوں میری ماں مجھے رخصت کرے. کبھی ایسا نہیں ہوا میں آیا ہوں اور ماں نے آغوش نہ پھیلا دی ہو. آج میں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں, اتنی دیر سے کھڑا ہوں, ماں نے مجھے پکارا نہیں, اور ماں نے نہیں پکارا, میں پکار رہا ہوں, ماں جواب دیتی نہیں. بابا جب تک ماں مجھے جواب نہیں دے گی میں نہیں جاؤں گا. پیار سے کہا میرے لال تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی, اب تمہاری ماں بات نہیں کرے گی. میرے بیٹے بس رخصت ہو جاؤ, جنازہ اٹھنے والا ہے. بابا میں آگے نہیں بڑھوں گا. حسین چاہتا ماں بات کرے. ابھی علی یہ سن کے خاموش ہوئے ہی تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ فحنت وعنت, ایک مرتبہ چیخ کی ایک آواز بلند ہوئی, اور ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے, ہاتھ آگے بڑھے, اور فاطمہ نے کہا میرے غریب آ میرے سینے سے لگ جا. اے حسین ناراض نہ ہونا, میں تم سے بات ضرور کروں گی, میں بات کر رہی ہوں. اور جب سینے سے لگایا تو یہ بھی کہہ دیا بیٹا یہ ابھی کی بات نہیں ہے, جب پکارو گے جب آؤ گی. ارے تم جاؤ گے نا, جب مدینہ چھوڑو گے, مکہ چھوڑو گے, کربلا پہنچو گے, جہاں جہاں جاتے رہو
تو اس وقت بھی ہوگی جب تمہارا سر ہوگا، ماں کی آغوش ہوگی، شبر کا خنجر ہوگا، تمہاری ماں طلب کے کہہ رہی ہوگی میرے حسین کو ذبح نہ کر، میں نے چکیا 20 گھر والا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ خداوندہ ان آنسوؤں کے صدقے میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں ہمارے دل میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ کر، حضرت زہرا کی معرفت ہمارے دلوں میں اضافہ کر۔ خداوندہ ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے شیعوں میں شمار فرما، ان کی اطاعت کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، ہمیں توفیق دے کہ اس مظلومیت کے پیغام کو ہم پوری دنیا میں پہنچا سکیں، ہمیں توفیق دے کہ جنت البقیع کی جو مظلومیت ہے اس وقت جو ہمارے دور میں ہوئی ہے اور وہ ظالم ابھی ہمارے دور میں موجود ہے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو اس سلسلے میں پورا کر سکیں۔ خداوندہ اس مجمع میں جو بھی کوئی پریشان حال ہے، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ان کی سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ بہت سے مومنین بیمار ہیں اور بلا شبہ اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ دعا کریں ان سب کے لیے اور اپنے لیے کہ اللہ سب کو صحت و شفا عنایت فرمائے اور تمام مومنین کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تمام مومنین جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، جو عزادار ہیں، جو عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، جو کسی اعتبار سے ادام درم سخن قدم اپنے ان اداروں کو قائم کیے ہوئے ہیں اور اس میں مجلس قائم کرتے ہیں اور اس میں جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو اجر جزیل کما۔ خداوندہ جو مومنین جو بھی خواہشات نیک حاجات رکھتے ہیں، ہر ایک کی کوئی اپنی ایک حاجت ہے، اس نے اپنے ذہن میں اس کی نیت کی ہے۔ جو لوگ اس وقت انٹرنیٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اس میں شریک ہیں، جو بعد میں بھی اس کو دیکھیں گے، جو جنہوں نے نہیں بھی دیکھا ہے، نہیں شریک ہیں، تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما، اور ہم سب کی، تمام مومنین کی جو سب سے بڑی حاجت ہے اور ہر پریشانی کو دور کر دینے والی حاجت ہے، یا اللہ اسے پورا کر۔ ہم سب کی پریشانی دور ہو جائے گی، پوری ملت کی پریشانی دور ہو جائے گی، انسانیت کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہم پھر بقی کی بات ہم نہیں کریں گے، وہ کرے گا۔ یا اللہ امام زمانہ کو اس دنیا میں بھیج دے، خداوندہ ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما، ہماری نسلوں میں قیامت تک یہ عشق اور یہ محبت قائم و باقی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین، ماتم زہرا۔ حسین 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 ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت
کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے موصل کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور ہاتھ میں ہے جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے ملکل تو جسے مولا کہا تھا تم نے اور میں نے ہے موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالات بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا اور سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں اور کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں ارے میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور شرم آتی ہے بھلا تم کو شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت
مومنین کرام، غیرت مند عزاداروں کا مجمع ہے. زہرا کی تنہائی میرے بھائی نے پیش کی. ذرا تصور کیجئے اس غیرت مند علی کا اس وقت کیا حال ہوگا. دو چار بند غیرت علی کے عنوان سے سن لیجئے، پھر انشاءاللہ ماتم کریں گے. تنہائی علی کی تنہائی علی کی تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی. ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی. زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے، ہے زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے. 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے، ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی. کیا گزرا علی پر وقت، کیا مصلحت خداوندی تھی، کیا ولایت کا تقاضا تھا، مگر علی کا درد یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتے ہیں کہ باہر کبھی حجرے میں، کبھی قبر نبی پر، باہر کبھی حجرے میں، کبھی قبر نبی پر. ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر ہائے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے، بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی. اور در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، برقاتلان زہرا لانا. ہے در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، اور محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا. ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی
تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ صاحبان عزت، علماء کرام موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، کیا ہوتی ہے غیرت، کیا شرافت ہوتی ہے، یہ ہم کیا جانیں، یہ مالکان شرافت و عزت جانتے ہیں کیا ہے تنہائی علی کی۔ کہتے تھے علی زہرا سے، کیا وقت ہے بی بی، کہتے تھے علی زہرا سے، کیا وقت ہے بی بی۔ ارے اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی۔ تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ یا حسین 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 یا حسین، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی حسین 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 علی خیر، یا حسین یا حسین یا حسین، جزاک اللہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جزاک اللہ، حسین یا حسین، حیا علی خیر العمل، حیا علی حسین حسین، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر عمل، یا حسین اے حسین یا حسین اے حسین، حسین اے حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جزاک اللہ، یا حسین یا حسین یا حسین هل من ناصر ينصرنا، هل من ناصر ينصرنا، هل من ناصر ينصرنا، هل من ناصر ينصرنا، حیا علی حسین 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 علی خیر العمل، حیا علی یا حسین یا حسین، جزاک اللہ، حسین یا 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 سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، ہے یا سیدہ یا، جزاک اللہ، ہے یا سیدہ
या सैयदा, ए 18 बरस की पाक ज़ईफ़ा बीबी, ए 18 बरस की पाक ज़ईफ़ा बीबी, जिंदगी है तेरी मसाइब का सहीफ़ा बीबी, या हुसैन हुसैन सैयदा, है या सैयदा सैयदा या जज़ाकल्लाह, मातली सलामत रहे। सब मिलके नाम हुसैन बीबी का पुरसा दें, या सैयदा, हाय हाय या है 18 बरस की पाक ज़ईफ़ा बीबी, 18 बरस की पाक ज़ईफ़ा बीबी, जिंदगी है तेरी मसाइब का सहीफ़ा बीबी, या सैयदा या सैयदा या जज़ाकल्लाह हुसैन, हाय 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 या हाय हाय या इस सारी कायनात में ज़हरा ही ऐसी माँ है, साया फिगन उसी पे जख्मों का आसमां है, तोड़ी गई है जुल्म से बीबी की पसलियां, रुखसार पे तमाचे का बीबी के एक निशान है, या सैयद सैयदा या सैयदा या सैयदा, जज़ाकल्लाह, हाय हाय या सैयदा, हाय या हाय हाय या दुनिया से जो ये बात ही कहती चली गई है, बाबा सितम की मुझ पे वो इंतहा हुई है, पढ़ते जो दिन पे रात सा तारीख होता दिल, तलवारे गम कलेजे पर बाबा मेरे चली है, या सैयद सैयदा हुसैन 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 हुसैन, सैयदा सैयदा या सैयदा, जज़ाकल्लाह, हाय या हाय हाय जज़ाकल्लाह, बाबा से बुलंद, हाय हाय या, क्या है सैयदा का दर, हाय या, अरे वो दर जहां पे मौत भी, वो दर जहां पे मौत भी इजाजत तलब हुई है, उस दर को आग आपकी उम्मत लगा रही है, मोहसिन शहीद हो गया, बाबा सितम हुआ, बाबा तुम्हारी फातिमा चकरा के गिर पड़ी है, या सैयदा या सैयदा,
ہائے سیدہ سیدہ ارے اس ماں نے ساتھ شام کا پیدل سفر کیا ہے، اس ماں نے ساتھ شام کا پیدل سفر کیا ہے، زینب کو راہ شام میں وہ حوصلہ دیا ہے، رو کر پکاری ساتھ ہے زینب یہ تیری ماں، تو بیریدہ نہیں ہے یہ زہرا کا سر کھلا ہے، سیدہ سیدہ یا سیدہ 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 ہائے ہائے یا جزاک اللہ ہے، اس ماں نے ساتھ شام کا پیدل سفر کیا ہے، زینب کو راہ شام میں وہ حوصلہ دیا ہے، رو کر پکاری ساتھ ہے زینب یہ تیری ماں، تو بیریدہ نہیں ہے یہ زہرا کا سر کھلا ہے، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ ہائے ہائے یا سیدہ ہائے ہائے یا بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا، زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، یا 18 سال کی زہرا تھی یا یہ 18 سال کا جوان علی اکبر تھا، ارے شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھے پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش، کیا کہتا ہے علی اکبر کہ اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا سینہ ٹوٹ
گئی ہے اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا. ارے میں جانتا ہوں ضد وہ بہت تم سے کرے گی کہ تنہا تمہیں زینب کبھی آنے نہیں دے گی. ارے مقتل میں میری پالنے والی کو نہ لانا اور اللہ کرے لوٹ کے تم جاؤ وطن کو تو مجبوریاں بھائی کی بتا دینا بہن کو. تم میری طرف سے اسے سینے سے لگانا اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی اور ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے. ارے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں ہو رہی ہے اذان سر چھپا. جزاک اللہ. مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپا. میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں. بابا جان میری دعا مانگتی رہ گئی بام در سج گئے جیتے جی مر گئی. حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں میرے حسین حسین ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں میرے سب بڑا نام حسین جزاک اللہ ہو رہی میرے. بی بی آپ سب کو شام بلائیں جلدی انشاءاللہ. سر چھپاں رک نہ پایا میرے رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر نوکے نیزہ سے آنے لگا خاک پر بہن کو در بدل دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان
میرے بابا جان بابا جان ہائے میرے بابا جان ہائے 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 شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدک میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں میرے بابا جان ہائے ہائے جزاک اللہ جیو ماتمی ہوں کہاں ہے میرے بابا جان ہائے 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 ہے میرے بابا جان ہو رہی ہے ہاتھ کانوں پہ ہے ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان ذریعہ عباس سامنے ہے وقت دعا ہے جو مانگنا ہے مانگیے ہے میرے ہائے 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 واسطہ سکینہ کا مولا عباس سے جو مانگے اور عباس تجھ سے کتنی مانوس تھی سکینہ ہمارے لیے تو یہی کربلا ہے یہی شام ہے یہی مشہد ہے مولا عباس کو جناب سکینہ کا واسطہ دے کر جو مانگنا ہے مانگے یہ وہ واسطہ ہے جو سرکار کبھی نہیں ٹھکراتے کیوں کیونکہ عباس تجھ سے کتنی مانوس تھی سکینہ بابا کے بعد تیرے پرچم کو مانا سینا ارے معصوم وہ کلی تو تجھ سے بچھڑ کے غازی بس کہتی مر گئی ہے زندان میں حزینہ عباس عباس ہائے عباس عباس جزاک اللہ عباس عباس سنیں بسرا عباس ہے شام غریبہ میں جس کا کرتا جل گیا ہے کانوں سے بالیاں بھی ہے شمر لے گیا ہے اس بے کسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے ہر دل یہ کہہ رہا ہے ہائے عباس 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 ہائے تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے
عباس مولا حق مانگا حسن یا حسین مولا کے مانگا یا حسین یا حسین حسین یا حسین میرے بعد انشاءاللہ میرے بھائی دو مصرے میرے الوداعی سن لیں پھر میرے بھائی انشاءاللہ الوداع کریں گے. حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر سب بڑے نام مظلوم جزاک اللہ ہائے سینے پہ جو شاہ کے پلی وہ جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی ہم پر تماچوں کے نشان مولا کے مانگا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے 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 شام ہائے ہائے شام غریب آ گئی شام غریب ہائے شام غریب آ گئی شام غریب ہائے عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت جزاک اللہ وہ پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اکبر کہاں ہائے ہائے زینب حسین حسین ہے قید ستم سے چھوٹ کے کنبہ رسول کا کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں داغ دل پر بہتر کے لائی ہوں میں اماں لوٹ جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا جب گئے تھے یہاں سے گھر تھا بھرا گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دشت ستم ہائے کرب و بلا لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹا
کمائی تیری کمائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دم ذبح مل نہ سکا لاڈلا تیرا پیار سا جہاں سے گیا خون بھرا پیرہ ساتھ لائی ہوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی متزر. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ.